اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طلبہ کو نصیحت۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل طلبہ نے خیال کر رکھا ہے کہ درسیات سے فارغ ہو کر پھر عمل کا اہتمام کریں گے۔ یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے جس کی وجہ سے عمر بھر کے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، ہر چیز کا پہلی بار جو اثر ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہوا کرتا۔ جب علم حاصل کرنے کے وقت کسی کام کا ثواب یا گناہ معلوم ہوتا ہے اس وقت دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ اگر اس اثر سے اس وقت کام لیا گیا اور عمل کا اہتمام کیا گیا تب تو اثر آئندہ باقی رہتا ہے، ورنہ پھر قلب سے زائل ہو جاتا ہے اور دوبارہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے کے زمانے میں تم احادیث و قرآن کی ورق گردانی کرتے چلے گئے اور ترغیب و ترہیب کا اس وقت تمہارے دل پر اثر نہ ہوا تو آئندہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ تم اس سے متاثر ہوگے؟ جب پہلے ہی تم نے یہ خیال کر کے آنکھیں بند کر لیں کہ یہ وقت ان پر عمل کرنے کا نہیں تو عزیز من یہ امید مت کرنا کہ درس سے فارغ ہو کر پھر اس کا کچھ بھی اثر تمہارے دل پر ہوگا۔ جب تمہارے نفس نے پہلی ہی بار اسے ٹال دیا پھر کیا اثر قبول کرے گا؟ آج کل کے طلباء نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یجوز لطالب العلم ما لا یجوز لغیرہ، کہ طالب علم کو وہ باتیں بھی جائز ہیں جو دوسروں کے لیے ناجائز ہیں۔ یہ نہ معلوم کون سی آیت یا حدیث ہے یا کس امام کا فتویٰ ہے، کچھ نہیں، صرف نفس کی شیطنت ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ طلباء کو تحصیل علم کے وقت زیادہ نوافل اور اوراد کا پابند ہونا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اور یہ بھی اس لیے کہ جس کو مطالعہ وغیرہ سے فرصت نہ ملتی ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ طالب علم کو حرام و حلال کا خیال نہ کرنا چاہیے اور بے دھڑک جھوٹ، فریب، غیبت، شکایت، تکبر، حسد، عجب، ریاکاری کا ارتکاب کر لینا چاہیے اور نماز کا بھی اہتمام نہ کرنا چاہیے۔ صورت اور وضع میں بھی شریعت کی پابندی نہ کرنا چاہیے۔ اور غضب یہ کہ اساتذہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور تنبیہ نہیں کرتے۔ اگر امتحان میں ناکام ہو جائے تو ہزار سختیاں کرتے ہیں، امتحان میں پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے اعمال سے کچھ تعارض نہیں کرتے، بے تکلف اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور سند فراغت سے اسے ممتاز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بخدا علم کا اصلی امتحان عمل سے ہے، جو اس میں پورا اترے اسی کو کامیاب سمجھنا چاہیے۔ میری یہ مراد نہیں کہ مطالب و معانی میں طلباء کی فہم اور یادداشت کا امتحان نہ لیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ علم کا جو اصلی امتحان ہے اسے بھی پس پشت نہ ڈالا جائے۔ بھلا اس پہ عملی کی حالت میں یہ شخص سند لے کر مسند واس پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگا تو سننے والوں پر کیسا برا اثر پڑے گا کہ علماء زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں مگر خود اپنے ہی عمل سے اپنے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں۔